افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ براہ راست کوہ نور پر دیکھ رہے ہیں، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آپ قرآن پاک پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے کے تعین کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بارہا مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جس کے اوپر ہم نے انعام کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ راستہ تو بتاتا ہے لیکن منزل کا تعین نہیں کرتا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین کے اوپر آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مختلف لکیریں کھینچیں، اور آپ نے مختلف ٹیڑھی وغیرہ لکیریں کھینچی اور ایک آپ نے سیدھی لکیر کھینچی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مختلف لکیریں جو ہیں یہ گمراہی ہے، اور یہ جو سیدھا میں نے ایک لکیر کھینچی ہے یہ صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ اب وہ جو سیدھا رستہ ہے اس رستے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، نہ کہ منزل پر پہنچنے کا، کیونکہ انعام یافتہ لوگوں کے ہم نے پیچھے چلنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس منزل پر پہنچ جانا ہے، کیونکہ اس منزل تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ چار طبقات ہیں، ایک ہے نبی، ایک ہے صدیقین، ایک ہے شہداء اور ایک ہے صالحین۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں بہترین آپ کے ساتھی ہیں، یہ بہترین آپ کے رفقاء ہیں، اور قیامت والے دن آپ ان رفقاء کے ساتھ ہوں گے اگر آپ ان سے محبت کریں گے، اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو پتہ چلا کہ نہ تو نبی کے درجے پہ کوئی پہنچ سکتا ہے، وہ تو بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں اب یہ رہ گئے تین درجے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے انسان وہ مقام پا سکتا ہے، لیکن اگر یہ تینوں مقام نہ بھی پا سکے تو تب بھی اگر ان سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کے پیچھے چلنے والا ہوگا، تو قیامت والے دن ان کو معیت نصیب ہوگی، ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں صرف اپنے عقلوں کے جو پروانے ان کو اڑانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے ان چاروں کے پیچھے، ان کے طریقہ کار کے پیچھے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے پیچھے اپنی زندگی گزار دیں گے تو ہم صراط مستقیم پر ہوں گے۔ یہی وہ سیدھا رستہ ہے جس کے اوپر ہمیں کامیابی، فوز و فلاح ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا کرے اور اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے جی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جی پیر وقاص علی خالد صاحب، ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب، اللہ کا سے شکر صاحب، الحمدللہ۔ ان کے ساتھ جی یہ مستقل پینل کے ہمارے ممبر ہیں، آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں جی، فاضل جلیل نوجوان سکالر علامہ قاسم رسول صاحب، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں دونوں مہمانوں کو مشکور ہوں جی، دونوں پروگرام میں شریک ہوئے اور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، آپ کے روحانی مسائل کا حل دیں گے، اور جو مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کی جو لوگ سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پہ پرابلم میں ہوتے ہیں، روحانی طور پہ پرابلم میں ہوتے ہیں، یا کوئی مالی مشکلات ہوتی ہیں، جو فی زمانہ ہمارے اندر مشکلات ہیں جو زمانے کے اندر رہتے ہوئے وہ ہر شخص جو ہے وہ مختلف حساب سے جھیلتا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے پروگرام میں ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کالز کے ذریعے اپنے سوالات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور پروگرام کے اندر کالز کے اندر دیکھتے ہیں پہلی کال کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ صوفیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی۔ تو میں نا کافی حد تک پریشان ہوں۔ ایک تو ہماری 8 سال ہو گئے شادی کو اور اولاد بھی نہیں ہے، اچھا۔ دوسرا یہ کہ ویسے بھی گھریلو مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، تو تیسرا یہ ہے کہ اب یہ 2-3 مہینے سے نا میرے شوہر بہت پریشان رہتے ہیں ڈیوٹی کے مسئلے سے، اپنی نا جاب کے حوالے سے۔ وہ شاید ان کا کام لوڈنگ کا ہے، ویسے تو وہ سرکاری ملازم ہے اور وہاں پہ لوڈنگ کا کام ہے، اور اپنی ڈیوٹی چینج کروانا چاہتے ہیں اور افسران مان نہیں رہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اتنے پریشان ہیں کہ وہ نہ گھر میں بھی نہ بولتے ہیں نہ چلتے ہیں۔ ہم 2 میاں بیوی ہیں تو ہماری آپس میں پھر بدمزگی بھی ہوتی ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تو۔ چلے آپ یہ بتائیں فوزیہ بہن، اپنی والدہ کا نام بتا دیں۔ میرے والدہ کا نام منزہ کوثر۔ اچھا، تو اپنے شوہر کا نام، ان کے والدہ کا نام؟ ان کا نام محمد جمیل اور ان کی والدہ کا نام شکیلہ بی بی۔ چلیں آپ کو سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے۔ شکریہ آپ نے کال کی، پیر صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب وہ دیتے ہیں جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ
वसहबिही वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाह करीम बहन आपको औलाद की नेमत अता फरमाए और आपको शोहर को दिली सुकून अता फरमाए, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। परेशानी जब इंसान पे आती है तो इंसान को सब्र करना होता है, उसका मुकाबला करना होता है। अल्लाह करीम आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। अपना भरपूर चेकअप करवाएं औलाद के हवाले से, और अगर रिपोर्ट्स आपकी ठीक हैं तो आप बाद में राब्ता कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ख़त के ज़रिए अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। कि मैं आपको जो अपने मसाइल मुझे बताए इस हवाले से मैं एक ही बात करता हूँ, आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके घर में बरकतें अता फरमाएंगे। 3 तस्बीहात रोज़ाना कीजिए, या रहमानो की 3 तस्बीहात रोज़ाना आप करें, अव्वल आखिर दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के नाम की बरकत से, उसके रहमान होने की बरकत से अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, और आपके शोहर का जो जॉब में दिल है, जो वो चेंज चाहते हैं, इंशाअल्लाह सारे मामला ठीक हो जाएंगे। 3 तस्बीहात रोज़ाना किसी भी टाइम आप या रहमानो की कीजिए। जी ठीक है जी। मेरी बहन आपको तीनों सवालात के जवाब दिए हैं पीर साहब ने, आप इसमें अमल करें, परेशान ना हो, अल्लाह ताला खैर करेगा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? जी जफर इकबाल। जफर इकबाल साहब कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मंडी बावलदीन से बात कर रहे हैं। ये पूछना है कि एक तो घर में जो है ना लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चे भी जो है वो भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो एक बच्चा की उम्र तकरीबन 15 साल है, उसको कोई दिमागी मसला बनता है, दवाइयां भी लेते हैं, उसका कोई असर नहीं करती, दम शम भी करवाए तो कोई असर नहीं होता है। वो ऐसे हो जाता है कि अब मैं इनको मार दूं अपनी वालदा और वालिद को। अच्छा वो पढ़ता है बच्चा? वो हमारे साथ वो बच्चा पढ़ता है? बच्चा है। अच्छा। जी 15 साल का। अच्छा क्या नाम है उसका? उसका नाम गुलाम अब्बास है, वालदा का नाम मुसरत बीबी है। तो गुलाम अब्बास को आपने मेडिकली चेकअप कराया, तो क्या कहते हैं डॉक्टर इस हवाले से? सर वो टेस्ट तो नहीं उसके करवाया, लेकिन सिर्फ ये डॉक्टरों से ही हमने जो दवाई शवाई लेते हैं वो कहते हैं कि इसको दिमागी मसला है। अगर किसी दम वाले के पास जाते हैं तो वो भी पता जैसे आज का लोग हैं जैसे करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं आप परेशान ना हो जफर साहब, आप परेशान ना हो, अभी मौजूद है अलामा साहब से आपका हाल लेते हैं इस सवाल का, और जो आपने परेशानी बताई है इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। आप परेशान ना हो, आप प्रोग्राम देखिए। शुक्रिया आपने कॉल की है, तो आपके बेटे के हवाले से जरूर बताते हैं वो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी दोनों परेशानियां, जो घरेलू परेशानी है और दूसरी जो औलाद के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उसको दूर कर दे, आपके लिए आसानियां फरमाए। आपका पहला सवाल था कि जो घरेलू परेशानियां हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, उसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि आप अपने घर वालों से कहें, बजाते ख़ुद नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखें। रात के वक्त जब सब घर वाले इकट्ठे हो जाएं, कामकाज से फारिग होकर आ जाएं, तो सिर्फ 15 से 20 मिनट जितना आसानी के साथ सभी इकट्ठे होकर बैठ के दुरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे भेजेंगे, आयत करीमा कसरत के साथ उसकी तिलावत करेंगे। ये 2 अमल कर लें, सिर्फ दुरूद पाक कसरत के साथ, आयत करीमा कसरत के साथ 15 से 20 मिनट आसानी के साथ जितना ये अमल कर सकते हैं। लेकिन सभी घर वाले इकट्ठे होकर बैठ जाएं, वुज़ू करें, अच्छी तरह बैठें, वहाँ पे खुशू खुजू के साथ इसका विर्द करें। आप इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद इस चीज़ का रिजल्ट देख लीजिएगा कि जो दुरूद पाक के सदक़े से, आयत करीमा के सदक़े से आपके घर का जो माहौल है, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो दूर होते चले जाएंगे। और औलाद के हवाले से आपने पूछा, गुजारिश करूंगा सबसे पहले मेडिकली चेकअप लाजमी करवाए। डॉक्टर्स के पास आप जा रहे हैं, आपने बताया किसी स्पेशलिस्ट को चेकअप नहीं करवाया, औलाद का ज़हनी मसला है, मेंटली प्रॉब्लम है, किसी स्पेशलिस्ट को लाजमी चेकअप करवाएं। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अपने बेटे को दम करके, पानी में दम करके पिला दें। लेकिन सबसे पहले मेडिकली चेकअप है, फिर ये अमल करें। कुरान पाक की तिलावत अपने घर पे करें। इंशाल्लाह आपकी जो दोनों परेशानियां हैं, कुरान पाक की तिलावत के सदक़े से, फ़राइज़ की अदायगी के सदक़े से अल्लाह पाक दूर कर देगा। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। बड़े डिटेल के साथ ज़फ़र साहब आपको अलामा साहब ने बताया इस हवाले से कि आप इस पे अमल करें, और जो मेडिकल चेकअप के हवाले से बताया वो आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि ऐसे तो किसी भी आप डॉक्टर को चेक कराते रहेंगे, वो आपको प्रॉपर इलाज उसका नहीं है। मेंटली जो अपसेट लोग होते हैं, उनको मेंटली जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइकाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल लोग जो होते हैं, उनको आप चेक कराएं तो वो प्रॉपर आपको गाइड कर देंगे। अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे जी, हम दुआ गो भी हैं जी। प्रोग्राम के अंदर कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
بیٹا ہم نے مکان سیل کرنا، سیل نہیں ہو رہا ہے۔ نام بتائیں اپنا آپ۔ میرا نام ناصرہ، جی جی، میری والدہ کا نام رقیہ ہے۔ اچھا، آپ اپنا مکان سیل کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا، تو کیا رکاوٹ کتنی دیر سے آپ نے لگایا ہوا ہے اس حوالے سے؟ تقریباً 2-4 ماہ ہو گئے ہیں مکان سیل کرنے کے لیے۔ 80 کا ہم نے لیا تھا اور 80 مل رہا ہے، وہ بھی کوئی صحیح نہیں، کوئی 75 کہہ رہا ہے، کوئی 70 کہہ رہا ہے۔ چلے اللہ خیر کرے گا۔ آپ پروگرام دیکھیے، پریشان نہ ہوں، اتنا وقت نہیں ہوا، 2-2.5 ماہ مکان کی خرید و فروخت کے لیے کوئی بڑی زیادہ لمبی تاریخ نہیں ہے، تو لوگ سالہ سال ویٹ بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، کورونا کے حوالے سے ویسے ہی پراپرٹی جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے کاروبار کے حوالے سے، لیکن الحمدللہ اب جو ہے وہ پاکستان کی سطح بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے، دنیا میں بھی کورونا کی وبا کم ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مکان سیل آؤٹ ہو جائے گا۔ کوئی وظیفہ اس حوالے سے تو وہ پیر صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ جی جی بالکل، آپ اس حوالے سے اپنی محنت جاری رکھیں اور جو اس کے اسباب ہیں وہ پورے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سیل ہو جائے گا، اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ رکھنا آپ کا حق بنتا ہے، وہ آپ رکھیں۔ تیسرا کلمہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک تسبیح روزانہ تیسرے کلمے کی آپ کریں، اول آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے نام کی برکت سے، اللہ پاک کے پیارے نام، اس کے ذکر کی برکت سے، اس کے نام کی برکتوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نصیب ہوں گی۔ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور آپ کا مکان جلد سیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ کو بتا دیا ہے، آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، بقایا اسباب کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سائمہ ہوں لاہور سے۔ جی میری اور بہن، میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کی جاب تھی، سرکاری جاب، دفتر میں تھے وہ، تو ان کی جاب چھوٹ گئی ہے، اب نہ نکال دیا دفتر سے انہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جی کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ہاں جی، 2 سال ہو گئے۔ 2 سال سے وہ؟ اچھا جی ٹھیک تو ہے، اب انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیجیے۔ جی جی، اپنا کاروبار شروع کیا انہوں نے؟ جی کس چیز کا کاروبار کیا ہے انہوں نے؟ یہ کول کارنر کا، پان سگریٹ وغیرہ۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو 2 بیٹے ہیں بس۔ اب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں ہم سے اس حوالے سے؟ ہاں جی، بس یہ ہے کہ پریشان رہتی ہوں میں، گھر بھی اپنا نہیں ہے میرا، جیسے کرائے پہ رہتی ہوں میں، گھر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بچے جیسا کہنا نہیں مانتے، میاں جیسا بہت غصہ کرتے ہیں، صحیح بولتے بھی نہیں ہیں، ان کا رویہ ٹھیک نہیں رہتا۔ نام کیا ان کا؟ محمد عمران۔ ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ امینہ خانم۔ چلیں آپ پریشان نہ ہو میری بہن۔ جی بھائی کا مسئلہ ہے، اچھا۔ تو بھائی کی ابھی جاب لگی تھی کچھ دن پہلے، تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا، اس کے پاؤں میں کوئی زخم بن گیا ایسا، جس کی وجہ سے وہ لوگ مطلب جواب دے رہے ہیں بھائی کو نا، اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور لڑکے کا ارینج کر لیں گے، میڈیکل ویب میں ان کی جاب لگی تھی۔ اچھا چلے اب ان کا نام، ان کی والدہ کا نام بھی آپ بتا دیں۔ ہاں جی، محمد سہیب بھائی کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام نسرین۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، دونوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو دونوں کے 2 سوالات جو آپ نے کیے دونوں حوالوں سے آپ کو بتاتے ہیں، رزق کی تنگی کے حوالے سے بھی، اور دوسرا جو بھائی کی جاب لیس ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں۔ جی جی بالکل بہن، دعا ہے کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ آپ کا پہلا سوال کہ جو گھر کے معاملات ہیں اس حوالے سے آپ کافی پریشان ہیں، آپ کے ہسبینڈ جو جاب کرتے تھے اب انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، بعض اوقات انسان اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، گھر پہ آتا ہے تو کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اس طرح پریشانیاں گھر کی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، جب اولاد بھی کہنا نہ مانے تو بہن آپ نمازوں کا اپنے گھر پہ خصوصی خیال رکھیں، اپنی اولاد کو کہیں، اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ وہ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ کے سبھی گھر والوں کے لیے وظیفہ ہے، وظیفہ کا قرآن پاک کی تلاوت تو سبھی کو ہی کرنی چاہیے۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت لازمی کریں، اپنے گھر پہ سبھی احباب مل کر بیٹھ جائیں، اگر مل کے نہ کر سکے تو فردن جہاں کوئی بیٹھا ہے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت لازمی کریں۔ دن بھر میں جب بھی وقت ملے درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پہ بھیجیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ اور آپ کا دوسرا سوال اپنے بھائی کے حوالے سے تھا
کہ جاب انہیں بلا لیا گیا ہے اور کچھ پریشانی ہے, کوئی پاؤں کی پرابلم ہے جس وجہ سے وہ جا نہیں سکتے, اپنے بھائی سے گزارش کریں کہ اپنا صدقہ لازمی دے دیں, جتنی بھی رب تعالیٰ نے توفیق دی ہے صدقہ لازمی دیں. سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں, میڈیکلی چیک اپ بھی کروائیں, صدقہ بھی دیں. انشاءاللہ آپ کی جو دونوں پریشانیاں ہیں یہ پریشانیاں حل ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہے جی, تفصیل کے ساتھ سائمہ بہن آپ کو بتا دیا علامہ صاحب نے, آپ اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ جو آپ کی تمام مشکلات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت اقبال بھٹی عرض کر رہا ہوں, میں جنٹ ضلع سے. آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کریم آپ لوگوں کو سلامتی نصیب فرمائے. حضرت میری دکانیں جو ہیں کرائے پہ نہیں لگ رہی اور 1 مہینے کے لیے لگتے ہیں. جو جہاں پہ شیطان لوگ ہیں میں سب کے ساتھ اچھا پیش آتا ہوں, پھر بھی یہ لوگ ان دکاندار آنے والوں کو بہکا کے نکلا کے بھگا دیتے ہیں اور دکانیں میری نہیں لگ رہی. یہ برائے مہربانی کو اچھا سے وظیفہ بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ دوسروں کو وظیفہ بتاتے ہیں یہ ہم اگر پڑھنا چاہیں آپ لوگوں کو بتائے بغیر تو یہ پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2, ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گندے لوگوں سے محفوظ کر دے. آمین جی آمین. آپ یہ بتائیے کہ اقبال صاحب کتنی دکانیں ہیں آپ کی؟ فون کٹ گیا ان کا جی. تینوں سوالات انہوں نے 3 سوالات کیے ہیں جی, بلکہ 2 سوالات کیے ہیں اور ایک انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے. دونوں حوالوں سے آپ سے پیر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی بالکل, ہمارا ملک ترقی کرے گا. آمین جی آمین. اور تو سارے ملک کے باسی ترقی کریں گے. تو امید ہے اور یقین ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے, اور یقین ہی انسان کو رکھنا چاہیے. آپ کی شاپ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں, کوئی آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا. لوگ جیسا بھی کرتے ہیں ان کو آپ کرنے دیں. آپ کا کردار اور آپ کا جو سلوک ہے, آپ کا جو ایک اخلاق ہے وہ قائم رہنا چاہیے. اس میں آپ پیچھے نہ ہٹیں, اس میں آپ قائم رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی اور آپ کے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اس حوالے سے کہ آپ کے معاملات بہتر ہوں اور سب چیزیں بہتری کی طرف جائیں تو آپ سورہ نو پڑھا کریں ظہر کی نماز کے بعد. سورہ نو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ دیا کریں, یا دن کے جو زوال کا ٹائم نہ ہو, ڈے میں روشنی میں آپ نے عصر تک جو ہے نا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. سورہ نو روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیں, اور موبائل سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کا وظیفہ کل سے شروع کریں سورہ نو کا, پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ بہت زیادہ چیزوں سے محفوظ بھی ہو جائیں گے اور آپ کا کام میں اس میں مستقل مزاجی بھی آ جائے گی. دوسری بات رہی کہ وظائف کی, وظائف بہتر یہ ہے کہ آپ اجازت سے اور پوچھ کے پڑھا کریں, اس کی برکات اور ہوتی ہیں. خود سے پڑھ لینا, انٹرنیٹ سے دیکھ لینا, ان کے اثرات, ان کی برکات, ان کے معاملات اور ہیں, لیکن کسی ایک بزرگ سے, شخصیت سے اجازت لے کے پڑھنے سے اس کی تاثیر میں اور برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی بالکل صحیح فرمایا جی. جس طرح آپ کو گائیڈ کیا ہے اقبال صاحب, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس حوالے سے کہ کچھ وظائف جو عمومی ہوتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو کسی خاص جو ہے موقع کے اوپر کہا جاتا ہے وہ وظیفہ بلا اجازت نہیں کرنا چاہیے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک مسئلہ تھا. سر اپنا نام بتائیں آپ, اور ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. اس طرح آپ کی آواز نہیں پہنچے گی میرے بھائی. سب سے پہلے آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں, آپ کی آواز ایسے نہیں پہنچے گی ہم تک. جی آپ کو فرمائیے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ جگہ چینج کر کے بات کریں. اچھا جی 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 ٹھیک ہے جی. کال ڈراپ ہوگی, لیکن اتنی بات سمجھ میں آئی مہتاب صاحب کی کہ وہ استخارہ یہ کروانا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ بیمار رہتے ہیں, تو کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ ان کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے. جی حضور. جی بالکل. سب سے پہلے تو گزارش کروں گا, بیمار رہتے ہیں تو میڈیکلی چیک اپ لازمی کروائیں. جو ڈاکٹرز آپ کو میڈیسن بتاتے ہیں اس کا استعمال لازمی رکھیں, اس کے ساتھ آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں.
بہترین وظیفہ تو یہی ہے کہ آپ فرائض کا خیال رکھیں، نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. نمازوں کو ادا کرنے کے بعد نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ لازمی کریں. ایک معمول بنا لیں، جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت آپ اپنے گھر پہ لازمی ہر حال میں کریں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں. حسب توفیق اپنا صدقہ لازمی دے دیا کریں. آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ جیسی بھی پریشانی ہے، جیسی بھی بیماری ہے، آپ کو کچھ ہی دنوں بعد وہ بیماری بہتر ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ. جی ہم دعا گو بھی ہیں اور آپ کو جو وظیفہ بتایا آپ اس پہ عمل کریں. جی پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام محمد طارق ہے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر جرم والے سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام مختار بی بی ہے. ٹھیک ہے. سر میں کام کرتا ہوں فیکٹری میں، لیکن میرے مالی حالات نہیں ٹھیک ہو رہے. میں سوچتی اس طرح 7% نہیں ہوتی. کتنے عرصے سے مالی حالات میں دو چار ہیں آپ؟ سر تقریباً سال ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے معاملات ٹھیک تھے آپ کے؟ بیمار رہتی ہیں. جی میں سسٹر بھی بیمار رہتی ہیں. اچھا ان کا کیا نام ہے؟ سر سسٹر کا نام رافی ہے اور ایک کا نام عائشہ ہے. دونوں بیمار رہتی ہیں؟ جی سر دونوں بیمار رہتی ہیں. اچھا تو دونوں شادی شدہ تو نہیں ہیں؟ نہیں سر دونوں کباڑی ہیں. اچھا چلے آپ کو بتاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. پیر صاحب سے ان دونوں سوالوں کے جواب لیتے ہیں کہ بیماری کے حوالے سے ہی پوچھتے ہیں اور جو مالی حالات میں کشیدگی اس حوالے سے بتا دیں. میرے بھائی اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ نماز کی پابندی کریں، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. نماز میں غفلت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی جو ہے وہ آپ نے اس کو معمول بنا لینا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے 100 ٹائمز ڈیلی. آپ نے اول آخر درود پاک پڑھیے گا. کسی بھی وقت اسے آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کے نام کی برکت سے، اس کے صمد ہونے کی اور اس کے واحد و یکتا ہونے کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور رہی بات آپ کے بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح روزانہ گھر میں جو آپ کی بیٹیاں ہیں کوئی ایک بیٹی اس کا معمول بنا لے اور یہ تسبیح آپ کریں آیت کریمہ کی، انشاءاللہ تعالی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. جی دونوں حوالوں سے بتایا جی پیر صاحب نے. آپ اس کے اوپر عمل کریں. اور یہ ویسے بھی آیت کریمہ تو ویسے ہی بڑی خیر و برکت کے لیے ہوتی ہے. اور کسی قسم کی کوئی مشکلات، کوئی زمینی آسمانی آفات و بلیات ہوں، کوئی روحانی مسئلے ہوں تو ان کو اندر بھی یہ بہترین نسخہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے سب؟ جی اللہ کا بڑا کرم. میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سیاض احمد ہے. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں 1 سال سے بہت زیادہ پریشان ہوں. تو میرے پہلے مالی حالات ٹھیک تھے تو اب تھوڑے سے بہت ہی زیادہ کمزور ہوئے ہیں. تو پہلے میں نے 2 سال پہلے ہے نا بینک میں جوبلی لائف انشورنس اپنے بچوں اپنی 2 بیٹیوں کے نام پہ کروائی تھی. اچھا جی ٹھیک ہے. تو اب 1-2 سال اس کو مکمل ہو گئے ہیں تو اب میں اس کی قسط نہیں دے سکتا. ہاں جی. اس کی ایک قسط ہے 1 لاکھ روپیہ سال کی قسط ہے. ہاں جی. تو میں وہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مجھے واپس مل جائے تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ 2 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. میرے بھائی پہلے آپ یہ بتائیں 2 سال ہو گئے ہیں تو وہ مجھے اب 1 لاکھ روپیہ واپس کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پورے پیمنٹ مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو 3-4 سال اور ویٹ کرنا پڑے گا جب تک آپ کی پیمنٹ وہ 2 لاکھ تک نہیں جاتی. تو آپ یہ بتائیں آپ کاروبار کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ کاروبار کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا ایک جنرل سٹور تھا، اب چھوٹی شاپ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کورونا کی وجہ سے بہت حالات خراب ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. آپ پریشان نہ ہوں اور کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں یہ انشورنس خصوصاً لائف انشورنس کے حوالے سے علماء کے خدشات بھی ہوتے ہیں کہ یہ فکر جائز نہیں ہوتی. اور جس طرح وہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ قانونی طور پہ آپ کو صحیح بتا رہے ہیں کیونکہ کم از کم 3 سال تک تو جو ہے وہ انشورنس ہو جائے تو پھر اس کے بعد پیمنٹ جو آپ کو واپس ملتی ہے. تو وہ تو ہم اس کے حوالے سے تو کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ قانونی اور بینکنگ کے پروسیس کے مطابق ہی ہوگا. لہٰذا بقایا آپ کے رزق میں برکتیں ہوں
تو اس حوالے سے جو ہے وہ نسخہ پوچھ لیتے ہیں، تو علامہ صاحب سے اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی بالکل تفصیلاً آپ کو بتا دیا گیا کہ جو جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ اس کے رولز اور اس کے لاز کو فالو تو کرنا ہوتا ہے جس طرح انہوں نے بتایا ہے۔ خیر دعا گو ہیں اللہ پاک آسانیاں فرمائے آپ کے لیے، آپ کے گھر کے معاملات میں جو بے برکتی ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے خیر فرمائے۔ آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں کیونکہ بعضوں کا جو فرض نمازوں کو ادا نہیں کرتا اس وجہ سے بھی آپ کے گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی آپ کو دلی سکون یا گھریلو سکون میسر نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ وہ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ کچھ کووڈ کی کنڈیشن ایسی تھی جس وجہ سے ہر طرف کے حالات جو ساری دنیا کے سامنے تھے، آپ نمازوں کا خیال رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ آپ کر لیں، اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت۔ کوئی لمبی صورتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی قرآن پاک کی صورتیں ہیں، لمبی بھی ہوں لیکن قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ پاک آپ کے گھر میں جو بے برکتی ہے وہ تلاوت کے صدقے سے اللہ پاک برکتیں عطا فرما دے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، میں نے بھی آپ کو گائیڈ کر دیا ہے کہ ان طرح کے معاملات کے اندر انوالو نہیں ہوتے اور کوشش کرتے ہیں علماء سے رائے لینے کے بعد تب اس طرف جاتے ہیں۔ یہ تکافل وغیرہ بھی جو ہے وہ انشورنس کا ایک متبادل کے طور پہ موجود ہے، تو اس کی طرف آپ جائیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اسد بات کر رہا ہوں سر، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی جی اسد بھائی۔ سلیم ان کا نام ہے، والدہ کا نام ہے وزیر بیگم۔ اچھا جی۔ سر بڑے پریشان ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کاروبار تھا نقصان ہو گیا، تو برائے مہربانی ان کے لیے کوئی دعا بھی فرمائے، کچھ بتائیں وغیرہ یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، بہت ہی زیادہ حالات خراب ہے، پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ بتائیں کاروبار کیا کرتے ہیں وہ؟ کاروبار سر انہوں نے میڈیکل اسٹور کا کام کیا تھا، وہ فلاپ ہو گیا، پھر منرل واٹر کا کام کیا، وہ فلاپ ہو گیا، اب وہ جوس کا کام کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی برکت نہیں ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے۔ کتنے عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں وہ؟ یہ کچھ تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں جی۔ 5-6 سال ہو گئے ہیں، تو یہ 5-6 سالوں سے ہی ڈکلائن جا رہا ہے اس کے اندر؟ جی۔ اچھا اچھا، تو آپ نے کوئی روحانی طور پہ نمازوں کا کوئی اہتمام کرتے ہیں آپ؟ پورے گھر والے ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں جی۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ پیر صاحب موجود ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں، آپ کو آپ کی رہنمائی وہ کر دیتے ہیں۔ جی حضور۔ بڑا ایک وظیفہ ان کے لیے بھی میں جو بتاؤں گا وہ یہی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد سورہ نو جو ہے، جی ٹھیک ہے، سورہ نو یہ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سہولت کے لیے آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، اور آج کل تو موبائل کے اندر سب کچھ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نو پڑھ لیجئے ایک دفعہ ڈیلی آپ ظہر کی نماز کے بعد، اور دن کی روشنی میں آپ ظہر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، دن کی روشنی میں آپ پڑھیے گا سورہ نو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم برکت فرمائیں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان مشکلات سے باہر نکل آئیں گے، ان پرابلم سے باہر نکل آئیں گے۔ انسان بڑا ہے اور ہمیشہ بڑا ہے، پرابلم چھوٹی ہے اور وہ ہمیشہ چھوٹی رہے گی۔ جو اپنے سر پہ سوار کرتا ہے وہ اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا جی۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ کا بات کر رہا ہوں جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے پیر صاحب؟ میں جی نام بتائیں اپنا۔ السلام علیکم پیر صاحب، میں نے کہا کافی دن ہو گیا، خیر خیریت؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ اپنا نام بتائیں اور مسئلہ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں روحت خان ایک نازیہ کا بھائی اللہ رکھا بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے جی، میں ایک تھان پہ نوکری سے اپلائی کی تھی، تو وہاں سے پھر جواب ہو گیا، میرے حق میں کوئی دعا کریں۔ چلیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی۔ یہ میرے خیال میں پیر صاحب آپ کو جانتے ہیں اس حوالے سے، تو وہی آپ کو بتا دیتے ہیں، اللہ رکھا بھائی وہی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ جی حضور۔ چلیں اللہ پاک کرم فرمائے جناب، ہماری بڑی خاص یہ لوگ ہیں، نازیہ ہماری بہن ہے اور آؤ فیملی پوری، اللہ پاک آپ پہ بڑا کرم فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے دعا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ جی ٹھیک ہے جی، تو بس آپ کو جانتے ہیں اور جس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے بس آپ اس پہ عمل کریں اور صوم و صلات کی پابندی کریں، اور جو وظائف انہوں نے آپ کو اس سے نہیں بتائے شاید وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کے بارے میں وہ ساری آگاہی رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے میرے بھائی، آپ دعا کرتے رہیں اور اپنے معاملات کو درست رکھیں، صراط مستقیم پر چلیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? शफकत हुसैन। थोड़ा सा ऊंचा बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। शफकत हुसैन बात कर रहा हूँ मैं। जी, अब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना था, मेरा ध्यान बहुत कमजोर है ना, जहाँ पे चीज छोटा वहाँ भूल जाता हूँ, समझ नहीं याद नहीं रही। क्या पूछना चाहते हैं आप? ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा ध्यान बहुत कमजोर है ना, जहाँ पे चीज छोटा भूल जाता हूँ, फिर मुझे अच्छा 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 अच्छा। चलें, आप परेशान ना हो मेरे भाई, आपको अभी बताते हैं। अलामा साहब से पूछते हैं आपकी जो जहनी कमजोरी है, उस जो जहनी इस्तिताअत है वो उसमें कमी है, उस हवाले से पूछते हैं, तो वो आपको वजीफा भी बताते हैं, इस पे आप अमल करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। जी हुजूर। जी बिल्कुल भाई, गुजारिश करूंगा आपसे कि आप नमाज का ख्याल रखें और कोशिश करें कि आप हर वक्त बावजूद। जी, मेरे ख्याल में ये पीर साहब से इस हवाले से ज़्यादा बेहतर वो बता दें, क्योंकि वो आपने पहले भी बताया था इस हवाले से, तो वो नुस्खा कोई नुस्खा भी बता दें कि ज़हनी कमज़ोरी के हवाले से। मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़हनी कमज़ोरी ये ठीक हो जाएगी। आप अपने जहन को थोड़ा फ्रेश रखा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप इबादत जो है, जो झुकना है, जो नमाज की पाबंदी है, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और एक तस्बीह रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आपने करनी है। डेली आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के पाक नाम की बरकत से, उसके रहमान और रहीम होने की बरकत से आपके मामला ठीक हो जाएंगे और जहनी जो कमज़ोरी है ये ख़त्म हो जाएगी। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इंशाअल्लाह ताला आपके मामला ठीक हो जाएंगे। जी ठीक हो गया जी। ज़हनी इस्तिताअत के हवाले से मैं भी एक आपको नुस्खा बता देता हूँ। वो ये है कि आप 7 बादाम ले लें और 7 शहद ले लें और उसके ऊपर या हफीज़ो या शहीदो, ये अल्लाह ताला के नाम है, 11 मरतबा पढ़ के ना आपने 7 बादामों के ऊपर ये रोज़ाना खाने हैं आपने। वैसे मौसम भी बेहतर है तो बादाम खाने में हर्ज भी कोई नहीं है, और उसकी असल में वो गर्म होते हैं, लेकिन आप उसको जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला ये जो आपकी कमी है ज़हनी इस्तिताअत में, जो इजाफा है, वो इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से हो जाएगा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इत्तेबार से अमाद बात कर रहा हूं। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी केस लगा हुआ है सर मेरा हाई कोर्ट इफ्ताबाद में सर, ये दूसरा वकील चेंज कर रहा हूँ सर, कोई फैसला नहीं हो रहा। कल पहले फैसला हुआ था, एक दूसरा लड़का मेरे साथ टच हो गया, उसका ऑर्डर हो गया सर, मेरा ऑर्डर नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा केस किया सर। अच्छा, नहीं जब वो पहली दफा आप केस जो हुआ था उसके अंदर आपकी रिजेक्शन हो गई थी? नहीं सर, वो फैसला मिक्स हो गया था सर। वो दूसरे एक लड़का था, एक और था सर, वो मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा था, 8 साल मैंने काम किया। वो आखिरी तारीख फैसले की तारीख में वो एक दूसरा लड़का इफ्ताबाद का था, वो भी टच हो गया। तो जज साहब ने फैसला मिक्स कर दिया, बोला कि पोस्ट है कि और बंदे 2 आ गए हो, तो जो इनमें सीनियर है वो सूटेबल, उसका ऑर्डर हो गया सर, तो मैं रह गया। फिर मैंने दोबारा ट्राई की सर, तो अच्छा सर मेरा। चलें, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला खैर करेगा। आपको वजीफा बताते हैं, अलामा साहब से वजीफा पूछते हैं इस हवाले से, वो आपको की रहनुमाई कर देते हैं। इंशाअल्लाह ताला केस का जो फैसला है वो आपके हक में होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, दुआ गो हैं अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। परेशानी इस बात का हल नहीं है, अब रब ताला की बारगाह में इल्तिजा करें, गुजारिशात करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमा देंगे। इल्तिजा किस तरह से करनी है, नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखें, फ़राइज़ की आप पाबंदी करें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद आप अपने घर पे जब बैठें या मस्जिद में, बेहतर तो यही है, बल्कि हुक्म भी यही है कि मर्द जो है वो मस्जिद में नमाज को अदा करें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब आप नमाज को अदा कर लें बाजमात, तो उसके बाद 2 तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह और 2 ही तस्बीह आयत करीमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 11 मरतबा आप ये अमल करें। इसी तरह ये अमल नमाज इशा के बाद भी करना है। 2 तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह और 2 ही तस्बीह आयत करीमा 1, 2, 3 या 4 दिनों के बाद इसको छोड़ना नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बना लें, तो जो परेशानी आने वाली भी हुई या कोई परेशानी आ भी गई, तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इस्तिग़फ़ार के सदक़े से, आयत करीमा की कसरत के सदक़े से, फ़राइज़ की पाबंदी के सदक़े से उन परेशानियों को दूर कर देगा। जी ठीक है जी, वजीफ़ा आपको बता दिया, अमल आपने करना है, इस तयक्कुन के साथ अमल करने के अल्लाह ताला आपका ये काम कर दे और आपकी जो नौकरी है वो बहाल हो जाए, और अल्लाह ताला आप ये जो केस आपका लगा हुआ है वो आपके हक में आ जाए, और दुआएं भी करें, वजीफे को भी जारी रखें, अल्लाह ताला खैर करेगा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस जी, मेरी वालदा का नाम मस्कीना बीबी।
جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں کاروبار کرنا مجھے تو لگتا سر نقصان بڑا ہو جاتا ہے، قرضہ نہیں رہتا۔ کتنے عرصے سے؟ ایک 7-8 سال ہو گئے نے۔ 7-8 سالوں سے ہی نقصان ہو رہا ہے آپ کو؟ جی بڑی پریشانی ہے سر۔ نماز پڑھنے سر دل نہیں کرتا، مفتی صاحب کو نہ 10 سالوں سے پڑھیے کریے۔ نماز تو پھر آپ نے پڑھنی ہے، اور نماز کے حوالے سے میں بھی آپ کو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ پروگرام دیکھیے، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ کاروبار کے حوالے سے پیر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ نماز کے لیے میرے بھائی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جب آپ نماز کا آغاز کریں تو جب آپ نماز پڑھ لیں تو اگلی نماز کے لیے آپ دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے اگلی نماز کی توفیق دے، اور یہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نماز پڑھنے کے لیے دل کرے گا۔ اور دوسرا بڑا آسان کام وہ یہ ہے کہ آپ باوضو رہا کریں۔ اگر آپ باوضو رہیں گے، اب موسم بھی ذرا سرد تھا، اب تو ذرا کم ہوگی سردی، لیکن اگر آپ باوضو رہیں گے تو پھر بھی آسانی ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو روٹین بنا لیں کہ آپ نے ہمیشہ باوضو رہنا ہے، اس سے آپ کے کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی۔ بقایا وظیفے کے حوالے سے جو ہے وہ پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ بالکل، نماز دیکھیں جتنے بھی ناظرین ہیں، اگر انسان کی نہ پڑھنے کی عادت ہے تو اس عادت کو کس نے چینج کرنا ہے؟ آسمان سے فرشتے تو آئیں گے نہیں، اور مخلوقات نے تو آپ کو آگے اٹھانا نہیں کہ اٹھیے نماز پڑھیے، تو انسان ہی اس کا مکلف ہے۔ انسان نے خود نماز پڑھنی ہے، اپنی عادت کو ترک کیجئے اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس کے اس فرض کو ادا کریں، اور ساتھ میں آپ صدقہ بھی حسب توفیق اپنا ادا کیا کریں، حسب توفیق صدقہ ادا کرا کریں، اور سچ بولا کریں۔ صدق جو ہے جب یہ زندگی میں آتا ہے تو برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے، کامیابیاں ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو سچائی جو ہے اس پہ اپنے کام کی بنیاد رکھیں، اور صدق جو ہے اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اور ایک تسبیح روزانہ آپ کیا کریں، یا رحمان و یا اللہ کی، انشاءاللہ تعالی یا رحمان و یا اللہ کے نام کی برکت سے آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ جی ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میرا نام ماریہ ہے۔ میں نے یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی سن کی شادی کی تھی، تقریباً شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، 2 بچے ہیں میرے، اور جھگڑا رہتا ہے۔ ان کی پہلی وائف بھی ہے، ان کے بھی 2 بچے ہیں۔ اچھا جی۔ وہ اوپر رہتی ہے، میں نیچے رہتی ہوں۔ اور ان کے بچے جو ہیں وہ جوان ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ تو اب یہ جو میرے ہسبینڈ ہے، اب مجھ سے زیادہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، نہ خرچہ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد، بس ان کی بات مانتے ہیں۔ بس کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہے۔ میری بہن آپ یہ بتائیں سب سے پہلے، اور یہ خرچہ وغیرہ بھی دینے لگتے ہیں۔ آپ اپنی والدین کے گھر جا سکتی ہیں؟ آپ کی اپنی میکے کے ساتھ بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی؟ نہیں، وہ بس میری والدہ ملتی ہے مجھے، اور میری بہن ملتی ہے، اور بھائی ایک ملتے ہیں، ایک نہیں ملتے نا۔ اچھا، اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ میری والدہ کا نام ہے ستیہ بیوی۔ اچھا، اپنے شوہر کا اور ان کی والدہ کا نام بھی بتا دیں۔ شوہر کا نام ظفر اقبال ہے، اور ان کی والدہ کا نام دو بیوی ہے۔ چلیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ وظیفہ پوچھتے ہیں اس حوالے سے، وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ شوہر کی جو محبت ہے وہ ان کی طرف بھی تھوڑی سی مبذول ہو جائے۔ جی اس حوالے سے کوئی بتا دیں۔ جی بالکل، اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ بہن، جب آپ نماز فجر کو ادا کر لیں، سب سے پہلے تو آپ اپنی جو بیٹیاں ہیں، غالباً آپ نے بتایا جو اولاد ہے، اس کی تربیت میں بھی شامل کریں کہ وہ نماز کو لازمی ادا کریں۔ ان کی تربیت میں شامل کریں کہ وہ درود پاک جب اسکول کے لیے جائیں یا واپس آئیں یا گھر کے کام کاج کریں تو وہ درود پاک لازمی پڑھیں، تاکہ اللہ پاک اس کے صدقے بے پناہ برکتیں عطا فرما دیں۔ نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو 2 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک ہی تسبیح آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں، لیکن یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہی ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، آپ یہ عمل کریں، درود پاک کثرت کے ساتھ بھیجیں۔ انشاءاللہ جو پریشانی ہے ہسبینڈ کے حوالے سے وہ کمی محسوس ہوگی آپ کو۔ جی ٹھیک ہے جی، بتا دیا میری بہن، آپ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے اور آپ کے معاملات درست کرے۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے استخارہ کروانا ہے۔ میرے پاس نا اولاد نہیں ہے، 7 سال ہو گئے شادی کو۔ اچھا، رپورٹیں دروائیاں نا، اس میں تھوڑا سا مسئلہ آیا۔ کس کا مسئلہ آیا ہے؟ ٹوپوں کا، کمزور ہے وہ کہتے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کی میڈیسن آپ کھا رہی ہیں؟ ہاں جی کھا رہی ہوں۔ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ میرا نام بشرا ہے اور میری والدہ کا نام سریا۔ اچھا، اپنے شوہر کا نام، ان کی والدہ کا نام بھی بتا دیں۔
میرے شوہر کا نام محمد ساجد ہے اور ساتھ کا نام رسولہ بیبی. اچھا میری بہن یہ بتائیں کہ وہ شوہر اس حوالے سے ٹھیک ہیں؟ میڈیکل چیک اپ کرایا ان کا؟ ہاں جی وہ ٹھیک ہے. چلیں اللہ آپ کو اولاد دے جی. ہم دعا گو بھی ہیں اور کوئی وظیفہ ہے تو اس حوالے سے بھی پیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. بہن نے خود بتا دیا ہے کہ کچھ مسائل ان کے ساتھ ہیں، تو اگر مسائل ہیں اور اس کا جو کہ رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے تو اکارڈنگ ٹو یور جو مسئلہ آپ اس کا حل کروائیں، اس کا علاج کروائیں، ٹریٹمنٹ ساتھ جاری رکھیں. تو ساتھ میں سورہ مریم کی تلاوت جو ہے اس کا معمول بنائے، سورہ مریم آپ پڑھا کریں اور اپنا پراپر جو اپنا ٹریٹمنٹ ہے اچھی سی ڈاکٹر سے آپ ضرور کروائیں. ساتھ میں سورہ مریم پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے. اس سے مانگیے، وہی تو عطا فرمانے والا ہے. آپ علاج کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور آپ کو جلد اولاد کی جو خوشخبری ہے وہ ضرور انشاءاللہ ملے گی آپ کو. بے شک جی بالکل ملے گی. بس تیقن کے ساتھ عمل کریں. آپ کے ہاتھ میں صرف جو ہے وہ کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، علاج کرانا ہے. جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے نواز دیتا ہے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ صاحب میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، اس کی نوکری نہیں کہیں بھی ہو رہی. کیا نام ہے بیٹے کا؟ گھریلو حالات بہت خراب ہے. آپ بتائیں بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی خرم بشیر. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام یاسمین بی. اچھا یہ بتائیں کہ کیا پرابلم ہے؟ کہاں اپلائی کیا انہوں نے خرم نے؟ جدھر بھی کوئی ویکینسی آتی ہے تو اپلائی کرتے ہیں، پورا بھروسہ ہے کہ لگ جائے گا کام، لیکن نہیں ہوتا. کتنی عمر ہے خرم کی؟ جی خرم کی عمر تقریباً 26 ہے. اچھا چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. خرم بھائی پڑھے لکھے ہیں ویسے؟ جی کتنا پڑھے ہوئے ہیں خرم بھائی؟ خرم کی عمر 26 سال بتائی. نہیں میں نے کہا وہ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ کلاس 4 میں ہی کرتے ہیں لیکن نہیں ہو رہا. چلے اللہ خیر کرے گا جی. پوچھتے ہیں علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے وظیفہ پوچھتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جی بالکل بہن، گزارش ہے کہ خرم بھائی سے ان تک اگر آواز جاتی ہے میری بات کو پہنچا دیں کہ نا امید نہ ہو، امید کے دامن کو تھامے رکھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دے گا. بعض اوقات انسان کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا رب کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے اور آسانیاں ہوں گی اور جو بہتر ہوا وہ جلد عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. بھائی نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں، آپ سبھی گھر والے، مسئلہ ایک بھائی کا ہے لیکن سبھی کا فائدہ ہوگا، سورہ یاسین کی تلاوت کریں یا قرآن پاک کی جو بھی صورت آتی ہے سورہ اس کو نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اس کی تلاوت لازمی کریں. اور بھائی سے گزارش ہے نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ایک اپنا معمول بنا لے. اول آخر درود پاک کے ساتھ دن بھر میں بھی جب وقت ملے کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجیں. انشاءاللہ اللہ پاک جو آپ کے حق میں بہتر ہوا عطا فرما دیں گے. جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. علامہ صاحب نے بتا دیا، نا امید نہ ہو، اللہ کرم کرے گا. اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، محنت کریں اور اس طرح اپلائی کرتے رہیں. کہیں نہ کہیں جہاں پہ بہتر اسباب ہوئے اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کا سبب لگا دے گا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شالیہ، میں بیرا سے بات کر رہی ہوں. تو میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میرا نا بھانجے کا ویزا نہیں لگ رہا. کیا نام ہے بھانجے کا؟ ہاں جی، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں پڑھ لوں. اچھا آپ یہ بتائیں بھانجے کا نام کیا ہے؟ خرم شہزاد اور اس کی اماں کا نام ہے کوثر بی بی. اچھا وہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ وہ رہتی ہیں ملیشیا میں، ان کا ویزا نہیں لگ رہا. اچھا تو پہلے کبھی گئے ہیں وہ کہ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں وہ؟ نہیں وہ پہلے جب انہوں نے 7 سال ہو گئے ہیں تو اب ان کا یعنی کہ نا وہ ایشو نہیں ہو رہا. پہلے 7 سال ہو گئے ہوتا رہا ہے. چلے اللہ کرم کرے گا، آپ پریشان نہ ہو. پیر صاحب آپ کا مسئلہ سمجھ گئے ہیں تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں بات کو، وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. میرے کچھ اپنے کزنس بھی ہوتے ہیں ملیشیا میں اور معاملات ہیں. ملیشیا یہی تو پرابلم ہے کہ وہاں جو نا ویزے کی پرابلم رہتی ہے اس کنٹری میں. اللہ پاک خیر فرمائے، آسانی ہو معاملات کی. اور بہت زیادہ کیسز لوگ ملتے بھی ہیں ملیشیا کے بالخصوص حوالے سے کہ وہاں رہتے ہیں مگر ویزا نہیں ملتا. اللہ پاک کرم فرمائے اور ویزا پالیسی ان کی نرم اور سب کے لیے آسان ہو انشاءاللہ تعالیٰ، ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تیسرا کلمہ آپ اپنے بھانجے سے کہیے گا کہ وہ پڑھنا شروع
شروع کرے. تیسرا کلمہ وہ پڑھا کرے. آپ ان کی خالہ ہیں, آپ دعا کیا کریں, مگر پڑھائی آپ کے بھانجے نے کرنی ہے کیونکہ کام اس کا ہے. تیسرا کلمہ وہ پڑھا کرے, ایک تسبیح روزانہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیا کرے, نماز کی وہ پابندی کرے. اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ویزا پالیسی نرم ہونے والی ہے عن قریب, اور اس کے ویزا لگ بھی جائے گا. جی اس کے ساتھ ہی جی آج کا پروگرام ختم ہو گیا اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں جی, پیر وقاص علی خالد صاحب کا بھی اور علامہ قاسم رسول صاحب کا, کو تشریف لائے اور روحانی آپ کے مسائل کا حل دیا اور آپ کو سوالات کے جوابات دیے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کی عمر میں برکتیں دے. جی پروگرام کے لاسٹ میں دعا ہوتی ہے, میں پیر صاحب سے کہوں گا دعا کروا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا ہمارے ساتھ جو بھی دعا میں شامل ہے, ہماری بیٹیاں, بہنیں, بھائی, دوست, باپ, بزرگ, جوان, میرے مولا سب کی دلوں کی حاجات کو پورا فرما. میرے مولا جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. جو جسمانی امراض کا شکار ہیں ان کو میرے مولا شفا عطا فرما. جو روحانی امراض میں مبتلا ہے میرے مولا ان کو سلامتی عطا فرما. میرے مولا جو رکاوٹوں, بندشوں, جادوؤں کا شکار ہے میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا رب العالمین جنہیں رزق کی تمنا ان کو وسیع رزق عطا فرما. جو بے روزگار ان کو اچھا روزگار عطا فرما. میرے مولا جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما. میرے مولا جو بے چین ان کو چین عطا فرما. جن کی شادیوں کے مسائل ہیں میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا رب العالمین سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. ہمارے کیمرہ مین بھائی عمران صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفا عطا فرما. یا رب العالمین جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں ہمارے ساتھ دعا میں شامل, سب کو سلامتی عطا فرما, تندرستی عطا فرما. میرے مولا سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے. میرے مولا سب کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دے. میرے مولا ہم گناہگار خطا کار ہیں میرے مولا, تیری رحمت کے طلبگار ہیں, اپنی رحمتیں عطا فرما. کرم کے بادل برسا, رحمتوں کا نزول فرما. میرے مولا تمام دکھیوں کو سکھ عطا فرما دے. اپنی بندگی کا نور عطا فرما, زہد و ورا کا نور عطا فرما, تقوی کا نور عطا فرما. ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا عقد و جہاں کی سچی محبت عطا فرما. اتباع مصطفیٰ کا نور عطا فرما. دلوں میں حضور کی محبت کے چراغ روشن ہوں. میرے مولا عالم اسلام کی خیر فرما. پاکستان کو ترقی عطا فرما, کامیابی عطا فرما. میرے مولا زندگی سلام پہ گزرے اور موت ہم سب کی ایمان پہ آئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.